بینکوں میں اتوار رو رو کر آتا ہے اور سوموار رلا رلا کر جاتا ہے۔ اتوار کو ذرا دیر سے آنکھ کھلی۔ ہم باہر کالونی میں بس سے اترے تو دیکھا خان صاحب ہماری پذیرائی کے لیے بس سٹینڈ پر آدھے گھنٹے سے کھڑے سگریٹ بنا رہے ہیں۔ معانقہ مصافحہ اور سلام ہوا۔ ہاں، ان کے ہاں اظہار و اخراج خلوص کی یہی ترتیب تھی۔ ایسی قبائلی گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے کہ ہم بڑی مشکل سے بقیہ رسوم کی ادائیگی کے لیے خود کو ان کے شکنجہ خلوص سے آزاد کر سکے۔ اگر ہم اپنے سینے پر اس طرح ہاتھ باندھ نہ لیتے جیسے جنتی بیبیاں نماز پڑھتے وقت باندھ لیتی ہیں تو 4-5 پسلیاں ٹوٹ چکی ہوتیں۔ قبائلی معانقے میں باہمی خلوص کا اندازہ ان پسلیوں کی تعداد سے لگایا جاتا ہے جو اس فعل کے دوران ٹوٹ جائیں، اور مردانگی کا ان سے جو بچ جائیں۔ ہمارے دبلے پن اور ابھری ہوئی پسلیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے، او یارا، آپ کو سینے سے لگاتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے گویا کوئی بانس کو بغل گیر ہو رہا ہے۔ بعد ازاں بجلی کے کھمبے سے لگی ہوئی سائیکل اٹھائی۔ ہم نے کہا، یہ تو پترس کی سائیکل معلوم ہوتی ہے۔ او نہیں یارا، میری ہے۔ کیا وہ بھی چاکی واڑہ میں رہتا تھا؟ اس کی شمشیر برہنہ ڈنڈے پر بٹھا کر ہمیں اپنے گھر لے چلے۔ ہم نے پیچھے آرام دہ کیریئر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ کہنے لگے، اول تو یہ سیٹ جنگلی بکرے کی لاش فانی کے لیے ریزرو ہے، دوم ہمارے ہاں مہمان عزیز کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ مہمان کسی وقت بھی پیچھے سے چھرا گھونپ سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے تاریخ کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا۔ تاریخ پڑھنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بزرگوں کے مفصل حالات سے آگاہی کے بعد دور حاضر کی حرم زدگیوں پر غصہ نہیں آتا۔ دوسرے، حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ تیسرے، لا حول ولا قوت۔ تیسرا فائدہ ذہن سے ہی نکل گیا۔ کراچی بھی عجب شہر ہے یار۔ ہاں، تیسرا بھی یاد آ گیا۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بھائیوں کے ساتھ سلوک کے مغلئی آداب سے واقفیت پیدا ہوتی ہے۔ آگے بیٹھنے پر یاد آیا کہ شاہجہاں کے زمانے میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ مہاوت شاہی عماری کے آگے بادشاہ کے سامنے پشت کر کے بیٹھتا ہے، جو سر تاپا سوئے ادب ہے۔ چنانچہ ہمارے اپنے علاقے غیر سے ایک نجیب الطرفین سید صاحب امپورٹ کیے گئے، جو مہاوت کی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر بادشاہ صاحب کی طرف منہ کر کے بیٹھتے۔ تعجب ہے کہ بادشاہ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ گستاخ ہاتھی اس کی طرف مستقل پیٹھ کیے بیٹھا رہتا ہے۔ اس پر ہم نے کہا، راجستھان کے راجپوتوں میں الٹا دستور ہے۔ اونٹ پر بیٹھی ہوئی عورت کے انداز نشست کو دیکھ کر 1 میل دور سے بتا سکتے ہیں کہ وہ سوار کی بہن ہے یا بیوی۔ بہن کو راجپوت سردار ہمیشہ آگے بٹھاتے ہیں تاکہ وہ خدا نخواستہ گر پڑے تو فوراً پتہ چل جائے۔ بیوی کو پیچھے بٹھاتے ہیں۔ اور محبوبہ کو اغوا کے لیے دیس میں ہمیشہ گھوڑے استعمال ہوتے ہیں۔ دیس میں؟ اوہ یارا، آپ کا من ابھی تک میرا بائی کے دیس میں اٹکا ہوا ہے۔ پنڈت یوسفی، ریت کے ٹیلے، بنجر زمین، اونٹ ہاتھی کے ڈھیڑے دیکھ کر آپ ناسٹیلجک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دیس جے پور میں لے دے کر ایک جھیل تھی، سامبر جھیل، اور یہ سڑانڈی کھاری جھیل ہے جو سارے ہندوستان کو نمک سپلائی کرتی ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ برہمنوں کا دھرم اپنی رسوئی میں مسلمانوں کے تھاپے ہوئے اوپلے جلانے سے بھشٹ ہو جاتا تھا؟ پاکستان کا دانہ پانی کھاتے اتنے دن ہو گئے مگر اب بھی وہی رٹ، میں چنے مٹر کے کھا لوں تو لے چل جمنا پار۔ تھان ہے تھان۔ او یارا، یہ پاکستان ہے۔ آپ بھی کس پولی پلپلی پوپلی زمین کو یاد کرتے ہیں جس میں کشور کشا شاہ سوار اپنے نیزوں سے خیمے بھی نہ گاڑ سکے؟ کبھی آ کر ہمارے خیبر کی زمین کو دیکھیے، ذرا سی بے ادبی سے پاؤں بھی پڑ جائے تو ٹن ٹن خطرے کا اعلان کرتی ہے، گولیوں کے منہ پھیر دیتی ہے۔ وہ تلخا گئے۔ ہم نے کانٹا بدل کر گھمبیر فلسفیانہ سوال کیا، عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یارا، اکثر خیال آتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم نے بارہا راجپوتوں کی غیرت و شجاعت کی داستانیں سنائیں، ذرا جو متاثر ہوئے ہوں۔
ایک دن برسبیل تبصرہ ہم نے کہا کہ 31 دسمبر 1949 تک جب ہم جے پور سے چلے ہیں، بناسپتی گھی خریدنا، بیچنا، بنانا، رکھنا، کھانا راجستھان کی حدود میں تعزیری جرم تھا۔ 6 مہینے کی قید بامشقت ہوتی تھی۔ بھڑک اٹھے، بولے، "او یارا یہ بات ہوئی نا!" اس کے بعد کبھی راجپوتوں کا ذکر آتا تو بڑی توجہ اور احترام سے سنتے۔ ہم تازہ تازہ ہندوستان سے گرد مسافرت اور مہاجرت جھاڑتے وارد ہوئے تھے، ایک نئے جنم اور آدرش کی آرزو میں اپنا زائد المیعاد نال نہ صرف برضا و رغبت بلکہ خود اپنے دستے شوق سے کاٹا تھا۔ گھاؤ بھر چلا تھا، پر بھرتے زخم کی میٹھی میٹھی سلسلاہٹ کا ہنوز یہ عالم تھا کہ جہاں معلوم ہوتی تھی وہیں معلوم ہوتی تھی۔ اسی عالم میں ایک دن ان سے پوچھا، "آپ کو ہندوستانی کلچر پسند نہیں؟" "او یارا اس کے جو حصے ہم کو پسند ہیں ہم اس سے بے شک نکاح کر لیتے ہیں۔" شکار کو روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ہمیں سختی سے تنبیہ کی کہ شکار پر روانہ ہونے سے پہلے چاقو کا نام ہرگز نہیں لینا چاہیے، شکار نہیں ملتا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ پھر ایک چھاگل پانی جو بآسانی ایک اونٹ کو سیراب کر سکتی تھی اپنے گلے میں ڈالی اور ایک تھیلا مونگ پھلیوں کا ہمارے گلے میں حمائل کرنا چاہا تاکہ دونوں ہاتھ جن سے آگے چل کر بہت سے کام لینے تھے خالی رہیں۔ ہم نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، "ہم مونگ پھلی نہیں کھاتے۔" بولے، "او ہم نے تمام عمر بادام کھایا ہے، مگر اس میوے میں کیا خرابی ہے؟" عرض کیا، مونگ پھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم کیسے کرے۔ ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے مونگ پھلی کا توبڑا انہوں نے اپنی گردن میں لٹکا لیا۔ ہم چیختے چلاتے ہی رہ گئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے پکھال ہماری گردن پر ڈال دی کہ بلبلاتے ہوئے اونٹ کو پہلے ہی لاد دینا چاہیے، یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اونٹ بلبلانا بند کرے۔ پوچھا، "فواکہات میں حضور کو کون سا میوہ مرغوب ہے؟" فرمایا، "او یارا ہم کو نکاح کا چوارا بہت پسند ہے۔" 8:30 بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ تھوڑی مسافرت طے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ ذرا دیر بعد ہانپتے ہوئے کہنے لگے، "اب آپ بیٹھے بیٹھے آرام سے پیڈل ماریے، میں سائیکل چلاتا ہوں۔ ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے گا، کراچی کا ٹریفک باولا ہے۔" حسب حکم ہم ان کی کمر پکڑ کر پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے۔ سائیکل چلانے کے اس طریقے کا ایک نہایت باریک قانونی نکتہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کر سکتی۔ جو ہینڈل پکڑے ہوئے ہے وہ پیڈل مارنے کا مرتکب نہیں، اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا بقیہ سائیکل سے کوئی قانونی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو مجسٹریٹ نے 1 مہینے کی بھی سزا کی تو تخمیر کے پاؤں کے ناخن کھینچ لوں گا اور پیدل علاقہ غیر میں لے جا کر پراسرار قتل کر دوں گا۔ سائیکل کے وہ تمام فاضل پرزے اور آرائشی تکلفات جن کا شمار میکانکی عیاشی میں ہو سکتا تھا خود کو سپرد خاک کر چکے تھے۔ دیکھنے میں اب یہ ڈھانچہ سائیکل کا ایکس رے معلوم ہوتا تھا۔ ہینڈل پر نہ جانے کیسے ایک آئینہ لگا رہ گیا جس کا بظاہر یہ مصرف تھا کہ سوار کو پتہ چلتا رہے کہ پچھلا پہیہ ابھی تک سائیکل میں لگا ہوا ہے یا نہیں۔ پوچھا، "آپ اس میں تیل کیوں نہیں دیتے؟" بولے، "او یارا تیل دینے میں جھنجھٹ یہ ہے کہ پھر گھنٹی بھی لگانی پڑے گی۔" سائیکل کے مڈ گارڈ ہی نہیں بریک بھی غائب تھے، لیکن چلانے کے بعد بریک کی کمی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ سائیکل کا جو پرزہ جس جگہ تھا وہیں سے بریک کا کام کرتا تھا۔ تاہم ہمارے سپرد یہ کام تھا کہ جیسے ہی وہ اشارہ کریں ہم جوتے کی ایڑی سے ننگے پہیے کو آگے بڑھنے سے روک دیں۔ 4-5 میل بریک لگانے کے بعد دائیں ایڑی جھڑ کر کہیں گر گئی۔ خان صاحب نے بائیں ایڑی استعمال کرنے کا اشارہ کیا تو ہمیں حکم عدولی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ استادی شاگردی اپنی جگہ،
لیکن اس سے تو آپ کو بھی اتفاق ہوگا کہ ایک پاؤں سے لنگڑانا بہرحال دونوں پاؤں سے لنگڑانے سے بہتر ہے۔ وہ جو پنجابی مثل ہے کہ گدھے کا 1 میل اور کمہار کا 1.25 میل، سو وہ ہم پر میل بمیل صادق آئی۔ یارائے ضبط نہ رہا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چبھ رہا ہے۔ بولے آپ میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ چبھنا کسے کہتے ہیں۔ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ کے کولوں پر گوشت نہیں ہے، یہ دراصل آپ کی ذاتی ہڈیاں ہیں جو آپ کو چبھتی ہیں۔ اگر آپ کے کولے ہوتے تو آج یہ نقشہ نہ ہوتا کہ ذرا پائنچا سائیکل کی چین میں آ گیا تو ساری پتلون اتر کر ٹخنوں پر آ رہی۔ دراصل آپ کے یہاں کمر سے لے کر ٹخنوں تک پتلون کے لیے کوئی روک ہے ہی نہیں۔ آپ نے لختئی ناشتے کھائے، او خدا خراب، خون ہو جاتے ہیں۔ ہماری تربیت نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہے۔ جوانی میں ہم نے مور کے ناچ کے علاوہ اور کوئی ناچ نہیں دیکھا۔ سائیکل سے اتر کر رکوع میں چلے گئے۔ پھر بھی آپ لوگ خوش ہوتے ہیں تو مجرے مشاعرے کرواتے ہیں، آتش بازی چھوڑتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہر جذبے کی ترجمانی بندوق سے کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے ہاں فلم کا کوئی گانا یا مکالمہ پسند آئے تو ناظرین اس کی داد پستول سے دیتے ہیں، ڈش ڈش ڈشاں۔ ہال میں جتنے پستول چلیں اتنا ہی مالک خوش ہوتا ہے۔ گولی چھت سے ٹکرا کر الٹی تماشائیوں کو نہیں لگتی؟ او یار چھت ہی ایسی بناتے ہیں کہ بارش اور گولی کو گزرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس سفر نمونہ سقر میں سب سے کم تکلیف سائیکل کو اٹھانا پڑی، بلکہ ہمیں تو سائیکل بھی اٹھانی پڑی۔ آگے آگے ان کا کتا ریڈ کلف چل رہا تھا، اس کے نقش قدم پر ہم۔ من جملہ دیگر فوائد اور فضائل کے ریڈ کلف کا ایک کھلا فائدہ تو یہ نظر آیا کہ لونڈوں نے سائیکل پر پتھر نہیں مارے، کتے کو مارے۔ راستے میں خان صاحب کھوں کھوں کھانسنے لگے تو پوچھا کھانسی ہو گئی؟ بولے او نہیں یارا، کوئی قابل فکر بات نہیں، سگریٹ کا تمباکو ختم ہو گیا ہے، اس سے نکوٹین ڈیفیشنسی ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کئی دن سے کھانس رہے ہیں، علاج کیوں نہیں کرواتے؟ بولے یارا ڈاکٹر شفیع کو گلا دکھایا تھا، فیس لے کر کہنے لگا سگریٹ چھوڑ دو۔ میں نے کہا اگر سگریٹ چھوڑنی ہوتی تو تیرے پاس کیوں آتا بھلا؟ ذرا دیر دم لینے کے لیے ایک پپیتے کے درخت کے نام نہاد سائے میں بیٹھے تو ہم نے ریڈ کلف کی دم پر ہاتھ پھیرا کہ یہی حصہ ہمیں اس کے جبڑے سے دور ترین نظر آیا۔ علاوہ ازیں اسے خارش بھی ہو رہی تھی، 1 مہینہ پہلے خان صاحب کو ہو چکی تھی۔ روانگی سے قبل انہوں نے اسے کاربولک صابن سے خوب رگڑ رگڑ کر نہلایا تھا، لیکن صاحبو گیلا غسل شدہ کتا سوکھے کتے سے کہیں زیادہ پلید ہوتا ہے۔ ہمیں ریڈ کلف کی دم سہلاتے اور ثانی الذکر کو آخری الذکر ہلاتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے غور کیجئے تو بھونکنا کتے کا حق اور دم ہلانا اس کا فرض ہے۔ اس کافر کے سامنے افغان گرے ہاؤنڈ بھی پانی بھرتا ہے، آس پاس کی گلیوں کی کتیاں اس پر جان چھڑکتی ہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا کیا یہ بھی غالب کا ہے؟ اور اس کتے کی وفاداری کا بھی عجیب عالم ہے کہ جس رستے سے میں گزر جاؤں خواہ کتنا ہی پیچ دار ہو، اس کے 2 گھنٹے بعد آپ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھوڑ دیں، یہ میری خوشبو لیتا اس لیگ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ ہم نے فرمایا لیگ نہ کہیے، شاہراہ نسوار کہیے۔ آخری بریک لگا کر ادھر ادھر دیکھا تو یقین نہ آیا کہ یہ جگہ ان کی شکارگاہ ہو سکتی ہے۔ منگو پیر کے اتلے تالابوں کے کنارے جنگلی بکروں کے پگما کہیں نظر نہ آئے، البتہ چند ضعیف مگرمچھ اور ان سے بھی ضعیف العقیدہ جذامی غوطے لگا رہے تھے۔ ہر 2 کے غسل علالت کے پانی کو معمولی جلدی بیماریوں کے مریض اپنے جسم پر ڈال رہے تھے۔ یہاں سائیکل ایک تندور والے کے سپرد کر کے اور 4 تندوری روٹیوں کی پیشگی بکنگ کرا کر شکار کی تلاش میں پاپ پیادہ نکلے۔ خان صاحب نے منگو پیر کی پہاڑیوں پر نگاہ کی تو دیر تک افسوس کیا کہ سینکڑوں سال سے بیکار بے مصرف پڑی ہیں، ورنہ قبائلی جنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ خدا قسم
روئے زمین پر تو کیا فردوس پر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنی بندوق، جسے ابدالی کہتے تھے، ایک 3 فٹ گہرے گڑھے میں ٹکا دیا اور خود اس کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ تب کہیں نال ان کے کانوں تک آئی۔ اب بندوق بھرنے کا عمل شروع ہوا۔ بندوق بھرتے جاتے اور اس کی ہلاکت خیز خوبیاں بیان کرتے جاتے۔ ٹوائلٹ پیپر، گتے کی ٹکلیاں، اونٹ کی مینگنی، ببول کے زرد زرد پھول، بارود، چھروں اور گالیوں کی لاتعداد تہیں جمائی گئیں۔ ہر تہ کے بعد آہنی گز سے ٹھونکتے۔ کوٹنے کا کام ہمارے سپرد ہوا۔ ہم ہر تہ کوٹتے رہے تا وقتے کے جملہ مسالہ جات اور ہم یکجان نہ ہو گئے۔ آخر میں ٹوپی چڑھائی گئی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس کارروائی میں 1 گھنٹہ لگا تو مبالغہ ہوگا، اس لیے کہ 55 منٹ لگے تھے۔ اتنی گالیاں کھانے کے بعد اور اتنا کچھ ڈالنے کے بعد جب ابدالی چلی تو ایک عالم تھا۔ ہم نے ایسا دھماکہ زندگی میں نہیں سنا تھا۔ ہم چرندے پرندے اور گزندے تک اپنے حواس خمسہ یا جتنے بھی ان کے حواس ہوتے تھے کھو بیٹھے۔ خدا نے خیر کی، ورنہ اگر بیچ میں کوئی گڑھا حائل نہ ہوتا تو خان صاحب بندوق کے دھکے سے اس پار نہ جانے کتنی دور پتھروں میں جا گرتے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، جہاں تک نظر کام کرتی تھی، یعنی 6 انچ تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے اپنے چہرے پر جمے ہوئے آتش گیر فضلے کو رومال سے پونچھا۔ ابھی تک فضا میں لاتعداد چیزیں ماں ہمارے ہوش کے اڑ رہی تھیں۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ مرہٹے پانی پت میں میدان چھوڑ کر کیوں بھاگے تھے۔ بعد تلاش بسیار کیکر کی اوٹ میں ایک تیتر کا بچہ نظر آیا۔ ہم نے رومال ڈال کر آسانی سے پکڑ لیا۔ یہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے جسم پر چھرے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کھسیانے ہو گئے۔ 3 فاختائیں گرانے کے بعد انہوں نے ہمیں سوکھی ٹہنیاں، تنکے اور جھاڑ جھنکار جمع کرنے کا حکم دیا اور خود چولہے کا ڈول ڈالا۔ ابدالی میں پرندے کے پر نوچنے اور آلائش نکالنے کا آٹومیٹک نظام موجود تھا، وہ ایسے کہ 10 فٹ کے فاصلے سے کہ یہی بندوق کی لمبائی ہوگی، چھروں کی باڑ سے اس کے سارے پر و بال ماں بازو اڑ جاتے تھے۔ بعض اوقات تو مرحوم کا قیمہ اور باقیات دیکھ کر یہ بتانا مشکل ہو جاتا کہ اس کا تعلق کس نسل سے ہے۔ خان صاحب نے نچی نچائی فاختائیں بندوق کی گز میں پرو کر آگ پر بھونی۔ بھونتے بھونتے کہنے لگے، دیگچی سے تہذیب یافتہ انسان وہ کام لیتا ہے جو قدیم زمانے میں معدے سے لیا جاتا تھا، یعنی غذا کو گلانا۔ کراچی بھی عجیب شہر ہے۔ یرا آپ ہمارے نان کھا کر باڑے کا 2 گھونٹ پانی پی لیں تو قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، یا تو حکومت کے خلاف فی الفور بغاوت کر دیں یا قاضی کے سامنے پھر سے ہار پھول پہن کر بیٹھ جائیں۔ خان صاحب نے 2 فاختائیں ہمیں عنایت کیں اور خود ایک چھوٹی سی فاختہ پر توکل فرمایا۔ ہم نے تکلفاً ایک بڑی فاختہ واپس کرنا چاہی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، او یرا یہ ٹھیک سے ذبح نہیں ہوئی تھی۔ روٹی کے بارے میں یہ طے ہوا کہ اس کا روکھا بھگتان تندور پر پہنچ کر دیں گے۔ ہماری مسلم فاختہ میں چھرے ہی چھرے بھرے ہوئے تھے، جنہیں ہم پپول کر اس طرح تھوک رہے تھے جس طرح جننگ فیکٹری چھانٹ چھانٹ کر بنولے پھینکتی جاتی ہے اور روئی کی روئی اور بنولے کا بنولا الگ ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چھاگل سے پانی نکال کر تام چینی کے مگ میں ابالا، تھیلے میں سے چائے کی پتی اور چینی نکالی اور ایک بکری کو پکڑ کر چوتھا جزو حاصل کیا۔ شکار تو ایک بہانہ تھا، ورنہ اصل مقصد اپنی طبیعت اور ابدالی کا زنگ دور کرنا تھا۔ اس رفیقہ کو ایک دفعہ کندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا، خیر میں تو پھر بھی پتا مار لوں، مگر اس پٹانی کو تو ہفتہ واری ورزش چاہیے۔ منگو پیر کی جن پہاڑیوں کو وہ اکھیڑ کر قبائلی علاقے میں لے جانا چاہتے تھے، ہمیں تو وہ ایسے لگیں جیسے ریگستان کو گرمی دانے نکل آئے ہوں، بارش کے ایک ہی چھینٹے میں بھوسی سی اڑ جائے گی۔ اس تاریخی شکار کے بعد مساوات سی ہو گئی، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ استاد شاگرد کا فرق مٹ گیا، مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں نہ صرف ایک دوسرے کو غلط مشورے دینے لگے
بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے، ہر چند کہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی تو نہیں جتنی میری پشتو ہے، تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فوراً ترقی دے کر مردان کا مینیجر بنا دیا جائے۔ زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں یہ بڑھا دیجئے کہ اس علاقے میں جو رقمیں ڈوبیں گی انہیں سوائے میرے کوئی وصول نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا، مردان میں تو بینک کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ بولے، او مجھے ترقی دینی ہے تو پدر سوختہ کو شاخ بھی کھولنی پڑے گی۔ ہم نے ایک نہایت فدویانہ عرض داشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی ہیں۔ اس میں حضور فیض گنجور کی توجہ کم ترین کی ذہانت اور اہلیت سے زیادہ اس کی ضعیف العمری، کثیر العیالی اور غبن سے پیدائشی نفرت کی طرف منعطف کرائی۔ بکراہت دستخط کرنے کے بعد انہوں نے اس کے چاروں طرف اپنے ہاتھ سے سیاہ ماتمی حاشیہ کھینچا۔ اب ایک ایک سے کہتے پھر رہے ہیں، میں نے جنرل مینیجر سے جواب طلب کیا ہے، میری ترقی 3 سال سے کیوں رکی ہے؟ کل ہی تخمیر نے مجھے بلایا ہے۔ میرے شوکاز نوٹس کو حرفاً حرفاً پڑھا، اپنا پارکر ہتھیلی پر رکھ کر مجھے پیش کیا اور کہنے لگا، خود اپنا پرموشن آرڈر لکھو اور جہاں چاہے خود کو پوسٹ کر لو۔ حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ 6 مہینے کے اندر اندر مردان میں بینک کی شاخ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینیجر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارکباد دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے ٹائپ کیا تھا۔ اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہونے لگے۔ ہم نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مرزا سے کہا، دیکھا یہ سب قوت ارادی کے کرشمے ہیں، قوت ارادی سے پہاڑ بھی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ فرمایا، اگر تمہاری مراد پہاڑ کی اپنی قوت ارادی سے ہے تو مجھے بھی اتفاق ہے۔ طبع آزاد صوم و صلات کی پابند نہ تھی۔ ماہ سیام میں ہمارے ساتھ اسٹیشنری روم میں چائے پیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ذرا یہ قباحت ہے کہ سحری اور افطاری کرنے سے لنچ اور ڈنر کے اشتہا میں فرق آ جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا، حضور نے کبھی کھانا بھی قضا کیا ہے؟ فرمایا، ہاں 12 سال پہلے 3 روزے رکھے تھے، ہر ایک سے تکرار، جس سے دیکھو گالی گفتار، اس کو جھڑکا اس کو ڈانٹا، اور تو اور اپنے باس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ روزہ رکھتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد روزوں سے تائب ہو گیا ہوں۔ چوتھے روزے سے باسی عید تک ایک ایک کے گھر جا کر فردن فردن معافی مانگتا رہا۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ ہر ایرے غیرے کی تھوڑی میں ہاتھ دے کر معافیاں مانگتا پھروں۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس کے 18-19 سال بعد 1970 میں نوشہرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جنوری کی ایک نہایت یخ صبح تھی۔ تورخم کے پہاڑوں پر 2 دن سے برف گر رہی تھی۔ ہم بینک کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے دھوپ میں نقشہ پھیلائے ٹھیکیدار سے الجھ رہے تھے۔ پہلا نزاعی مسئلہ تو یہ تھا کہ دوسری منزل پر جہاں زینہ ختم ہوتا تھا، سیڑھی سے چھت کی لمبائی ٹھیکیدار کے قد کے برابر تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 5 فٹ 1 انچ سے زیادہ کوئی لمبا شخص رات کو تیزی سے چڑھتا چلا جائے تو آخری سیڑھی پر اس کے سر پرغرور کا زائد الضرورت حصہ خود بخود علیحدہ ہو جائے گا۔ ٹھیکیدار کا موقف تھا کہ اول تو نقشہ پاس کرتے وقت ہماری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دوم یہ ایک طرح کا سیفٹی ڈیوائس ہے، بینک سے نقب زنوں اور ڈاکوؤں کے سر بریدہ لاشیں نکلنے پر آپ کو انعام بھی ملے گا۔ اس منزل کے تمام کمروں اور ساری چھت کا پانی پچھلی بارش میں ڈرائنگ روم میں کھڑا ہو گیا تھا۔ خیر اس کا حل تو اس نے یہ نکالا کہ ڈرائنگ روم میں ایک کشادہ موری نکال دی جائے، اس سے پانی کا آخری قطرہ تک کھینچ کر نیچے کھڑی ہوئی کار پر گرے گا، جس سے وہ دھل دھلا کر جھما جھم کرنے لگے گی۔ نقشے میں یہ کار برابر دکھائی گئی تھی۔ بے دہانی میں ہم نے نوٹس نہیں کیا کہ یہ اتنی چمک کیوں رہی ہے۔ تیسرا درد سر یہ تھا کہ عمارت کے سامنے ایک شیشم کا درخت تھا جس نے صدر دروازے اور سائن بورڈ کو اس طرح اپنی اوٹ میں لیا تھا کہ بینک کا نام صرف دی پڑھا جا سکتا تھا۔
ٹھیکیدار کا خیال تھا کہ عاقل کو اتنا ہی اشارہ کافی ہے، اس لیے کہ کسی اور بینک کے نام سے پہلے دی نہیں لگتا، پھر یہ بھی کہ پالا پوسا درخت کاٹنا گناہ ہوتا ہے۔ یہ درخت رنگین نقشے میں اخروٹ کا دکھایا گیا تھا، جس کی چھاؤں میں کچھ نادہند سستاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور چند نئے قرضدار اس کی چھال کے دنداسے سے دانت اجال کر بینک پر مسکراتے تیز تیز قدموں سے جاتے ہوئے دکھائے گئے تھے۔ ایک اخروٹ پر تو شاہین اپنی چونچ رگڑ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نقشے پر اس درخت سے پوری بلڈنگ میں جان پڑ گئی تھی، مگر جائے ورد پر قدرت اس درخت کو نقشے کے مطابق اگانے میں ناکام رہی تھی۔ چوتھا قضیہ یہ تھا کہ نچلی منزل میں مہمان کے کمرے کے سامنے بلکہ عین دہلیز پر ایک 25 فٹ گہرا کنواں تھا، جسے وہ بھرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ نقشے میں اس کنویں کی جگہ ایک گول نشان بنا ہوا تھا، جسے ہم نے ستون سمجھ کر نقشہ پاس کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 1.5 سال بعد ہم نے ایک امریکن خاتون آرکیٹیکٹ سے کراچی کے ایک آفس کا نقشہ بنوایا تو اس میں ہمیں 20 ایسے گول نشان نظر آئے۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا۔ ہم نے پوچھا، بی بی اتنے بہت سے کنووں کو کیا کریں گی؟ ٹھنڈے میٹھے پانی کے ہیں؟ وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ شادی کی انگوٹھی کو تیزی سے انگلی پر گھماتے ہوئے بولیں، مجھے پاکستان میں دفتر ڈیزائن کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے، مگر ایسا مذاق کسی کلائنٹ سے نہیں سنا۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اور پھر یہ کہ 5ویں فلور پر کنویں کیسے کھودے جا سکتے ہیں؟ سنا ہے آپ اردو میں جوکس لکھتے ہیں؟ کیا اردو میں ستون کو کنواں کہنا فنی بات ہوتی ہے؟ ذکر نوشہرہ کے ٹھیکیدار اور چاہے شیریں کا ہو رہا تھا، بات کسی اور میٹھے دھارے میں بہہ نکلی۔ کافی جھک جھک کے بعد سمجھوتا ہماری اس تجویز پر ہوا کہ متنازع کنویں کو ساک پٹ میں تبدیل کر دیا جائے۔ ٹھیکیدار اس اخلاقی فتح پر بہت مسرور اور نازاں تھا کہ گڑھا اپنی جگہ قائم رہے گا، نام میں کیا رکھا ہے۔ فن تعمیر کی نزاکتوں پر ابھی بحث و تکرار کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا کہ عمارت کے سامنے ایک تانگا جس کا دایاں پہیہ بہنگا تھا آ کر رکا۔ اس سے خان صاحب برآمد ہوئے۔ ہمیں سرے راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام و دعا کے تکلفات کو بالائے بندوق رکھ کر پہلے ٹھیکیدار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا، پھر اس کا نام ماں ولدیت لے لے کر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ قضیہ کیا ہے اور کون حق پر ہے۔ وہ دوست کے ساتھ تھے اور گالیاں اور ریتا بنانے کی دھمکیاں بڑھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو ہم نے ثالث بن کر بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کروایا۔ اسے قرار واقعی سزا دینے کے بعد انہوں نے بائی دا وے جرم کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی اور چٹکی بجاتے مسائل نمبر 3 اور 4 کا ایک جڑواں حل یہ پیش کیا کہ بینک کے سامنے جو شیشم کا گھنا درخت عمارت کے حسن کو داغدار کر رہا ہے، اس کو اکھیڑ کر متنازع کنویں میں لگا دیا جائے۔ غصے کی لالی چہرے سے رخصت ہوئی تو خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد ایک عرصے سے عزلت کزیں تھے۔ غالباً بینک ہی کے کسی آدمی نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع دی تھی اور وہ ٹانگا پکڑ کر ایسی شدید سردی میں 8 میل نوشہرہ ملنے آئے تھے۔ سر پر کتھئی رنگ کا اونی کنٹوپ جسے پورا کھول لے تو منہ کا لیٹر باکس بن جاتا ہے، ملیشیا کی شلوار قمیض، تہہ کی ہوئی سفید چادر کا سینے پر کراس بنائے، کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب، منہ کی پڑیا سی بن گئی، ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں، ایک آنکھ پر سبز رنگ کا چھجا نما کپڑا جو روشنی سے بچنے کے لیے آنکھ بنوانے کے بعد بعض لوگ لگواتے ہیں، شان خمیدہ، چہرہ گرد ملال سے اٹا ہوا۔ انگیٹھی کے سامنے بھی ہم نے اپنے دونوں ہاتھ بغل میں دے رکھے تھے اور محسوس ہو رہا تھا کہ جوتوں میں انگلیوں کی جگہ برف کی ڈھلیاں رکھی ہیں۔ ان کی طرف نظر کی، پشاوری چپل میں ان کے پاؤں موزوں سے بے نیاز تھے۔ وہ ہمارے لیے دھوپ چھوڑ کر ایک طرف سائے میں کھڑے ہو گئے۔ وقت نے کیسی عمارت ڈھائی تھی،
دوبارہ آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ بہت سوچا، کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہیں۔ آخر یہ مشکل انہوں نے آسان کر دی، کہنے لگے، او یارا یوسفی، او یارا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہمارا دلدار کہاں ہے؟ ہم نے کہا، آپ نے بڑی زحمت کی، میں کار بھیج کر بلوا لیتا۔ جواب میں انہوں نے انگلی سے ابدالی کی طرف اشارہ کیا، جو کار میں صرف اسی صورت میں کھڑی کی جا سکتی تھی کہ چھت میں ایک سوراخ کر دیا جائے جس سے نال چمنی کی طرح نکل رہے ہوں۔ پوچھا، آج کل کیا شغل ہے؟ بولے، یارا اسی برگ حرام کی کاشت کی تھی، پوری کھاد، پورا پانی اور پروویڈنٹ فنڈ ڈالا، مگر یارا عجیب باولی منڈی ہے۔ جب فصل زوردار ہوئی تو قیمتیں گر گئیں، جب میری ساری فصل کو پالا مار گیا تو چڑھ گئیں۔ بس یارا اسی سارے جوار بھاٹے میں سب کچھ بہہ گیا ہے، اب طبیعت میں مندی کا رجحان ہے۔ ہم نے آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس و ہمدردی کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں، میری آنکھیں اب اتنی کمزور ہو گئی ہیں یارا جی جتنی 20 سال پہلے آپ کی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹرے سے خان پوش ہٹایا، کہنے لگے، آپ کے لیے ریتا لایا ہوں، میری بیٹی نے ساری رات جاگ کر بنایا ہے۔ اور بھابھی؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے جواب میں ابدالی کو تھاما اور سر جھکا لیا، ہمیں اپنے سے زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے، یارا جی میں تو تمہارے پاس رونے کو آیا تھا، مگر تمہاری آنکھیں تو پہلے ہی سرخ ہیں۔ یارا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، آپ نے ایک مصرع بھی نہیں پڑھا۔ کوئی شعر سنائیے یارا جی، جی بہت اداس ہے۔ میرا چھوڑیں، وہ باتیں، وہ راتیں سب خواب خیال ہو گئیں، وہ جوان مر گیا، اب تو اپنی سنائیے۔ اے خدا مجھ کو گلاب کا پھول بنا دے کہ میں محبوب کی آغوش میں پتی پتی ہو کے بکھر جاؤں۔ رخصت ہونے لگے تو ملیشیا کی قمیص پر موتیوں کی مالا بکھر گئی۔ ابدالی پر سر ٹیک کر کہنے لگے، بچے سب گھر بار کے ہوئے، وقت نہ وقت ہوا چاہتا ہے، میری منزل بھی اب دور نہیں آ رہا۔ بابا نے سب سے پہلے مجھ سے بندوق چلوائی تھی تو میری عمر 7 سال تھی، 65 سال کی ساتھی ہے، اس نے بڑے دکھ بٹائے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اسے میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، لیکن کل رات خیال آیا کہ آپ پہلی دفعہ وطن میں آ رہے ہیں، آپ کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق بھی ہے۔ ایک دوست، ایک پٹھان کی طرف سے یہ تحفہ قبول کیجیے، مانا آپ کے کسی کام کا نہیں، پر قبول کیجیے۔ زندگی نے انہیں کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں، اپنے علاوہ کچھ بھی تو نہیں، مگر ہاں جینے کا ایک نرالا بانک پن، ہر حال میں خوش رہنے اور خوش رکھنے کا حوصلہ، دلداری اور دل سوزی کا ایک طریقہ۔ انہوں نے اپنی کج کلہی سے زیست کو معتبر اور محترم بنا دیا۔ یادوں اور باتوں کے ان اوراق کو ابھی پلٹ کر دیکھا تو خود چونک پڑا، ایک مہک سی دم تحریر کہاں سے آئی؟ زندگی کو انہوں نے کیا دیا؟ اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی، اتنی محرومی اور ایسی تنہائی کے باوجود وہ کتنے مطمئن اور مسرور تھے، کتنی خوشیاں، کیسی کیسی خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے کہ آج دامن میں نہیں سماتی۔ پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسے لوٹا دیتے ہیں۔